بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں لاپتہ ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی پر حضرت سعدیہ حلیمہ پریشان ہو گئی تو انہیں ایک بوڑھا بتوں کے پاس لے گیا، اور پھر جب اس بوڑھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان بتوں سے دریافت کیا تو اس بتوں نے کیا کہا کہ وہ ہمیں رسوا کرنے آئے ہیں اور تو ان سے ہمارے متعلق دریافت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلاق ہیں۔ ناظرین، تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی کہ تجھ پر نور کی سخاوت ہو گئی اور تو آج بلائی روحوں کی منزل بنے گا۔ اس سے قبل حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور وہ بہت خوف زدہ رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہو گئی کہ اس وقت تو یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آواز کی تلاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکل گئیں۔ ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن آواز والا نہیں نظر آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران اور پریشان واپس لوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ آپ غم کی شدت سے نڈال ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا کہ میرا گوہر مجھ سے کون لے گیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدائی کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ بھی آپ کے غم میں شامل ہو گئے۔ اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس شدت غم کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا ہوں اور ان کے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ حتیم میں مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی تو میں بچے کو چھوڑ کر آواز کے متعلق معلوم کرنے نکل گئی۔ جب واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں ملا۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو ہمیں بچے کے متعلق بتائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی ہو گئی اور وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بت عزا کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والے کا علم اسی سے پاتے ہیں۔ پھر اس بوڑھے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا، اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ اس بوڑھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو بت اوندھے منہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم جلیل اور رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام والے کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کوئی انسان ازدے کی دم کو مسلے تو وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان مان پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی بات سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اس بت کی باتیں سنی تو بولی کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں، کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا لے جاتے ہیں، میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ سمجھیں۔ بوڑھا بولا کہ اے حلیمہ، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عظیم بت تیرے بچے کے
نام کے آگے سرگو ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والے کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حال ہے تو ان کے پوجنے والے کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے رونے کی آواز حضرت عبدالمطلب نے بھی سن لی اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بھی شدید غم سے نڈال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں کہ میرا ہمراج بنو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی جو فضیلت عطا ہوئی وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کی سفارش بناتا ہوں اور ان کے طفیل سے ان کے حالات کی آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب آیا کہ تم عنقریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے۔ وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی اس سے ہم نے شہاب پیدا کر دیے اور کبھی اس سے ہم نے عاشق پیدا کر دیے۔ اس خاک سے لاکھوں عاشق و معشوق پیدا ہو جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی برتری کی وجہ سے عطا کی گئی ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر نور ہے جس سے لال و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر لیکن اس کا باطن موتی ہے۔ اس کی ظاہر صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہے اور منکر ہے لیکن اس کا باطن کمالات سے بھرپور ہے۔ ظاہر اور باطن کی جنگ جاری ہے، کبھی ظاہر غلبہ پاتا ہے اور کبھی باطن غالب آ جاتا ہے۔ بدصورت مٹی سے حسین و جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطنی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین و ظاہر روتی ہوئی صورت کی مانند ہے لیکن باطن میں مسرتوں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے انسان کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ زمین نے بے شمار و کمالات فرزند پیدا کیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے زمین کو عروج عطا کیا کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی جنگ ہو اس کی روح پر نور ہوتی ہے اور اس کے نور کو زوال نہیں ہوتا۔ حضرت عبدالمطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی غم نہ کرو، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہے۔ حضرت عبدالمطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت ہیچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جوہر نسبت سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلاق پیدا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو معمولی انعام بھی سورج سے بڑھ کر ہوتا ہے۔